السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عظیم ٹاکس۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیات رکھنا چاہتا ہوں جس کا مفہوم، ترجمہ اور بیان مختصر سا آپ کے سامنے رکھوں گا، اور امید ہے آپ میری ویڈیو کو سنیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایک وارننگ دی ہے، بتایا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جو لوگ ایمان لے آئے ہو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ کس آگ سے؟ وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایک احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کا جو سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا وہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ! اتنا بڑا عذاب، اور یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس آیات پر غور کرنے کی توفیق دے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے کیسے بچانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ ہم احادیث کے بغیر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکبرت قدامہ فی سبیل اللہ حرمہ علی النار۔ جس کے پاؤں اللہ کی راہ میں جاتے ہوئے غبار آلودہ ہوئے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اب جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جوش ولولہ لہر آتی ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں، آگے بڑھیں۔ نیکی کا کام کبھی بھی چھوٹا، کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ بجائے آپ راستے میں جا رہے ہیں، ایک کانٹا پڑا ہو، وہ اٹھا کے آپ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ملنا ہے۔ اور نماز پڑھنا، نماز ایسی چیز ہے، نماز راحت نجات ہے۔ نماز کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرے بھائی نماز کو کبھی نہیں چھوڑیے گا۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہم اس نمونے پر اگر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور ہمیں اس پر چلنا بھی چاہیے، ہمیں خود ریسرچ کرنی چاہیے۔ جو بھائی پڑھے لکھے ہیں وہ تو خود ریسرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہمیں کہہ رہا ہے اور احادیث ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ میرے بھائی، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے۔ میرا آج کا موضوع صرف یہی ہے۔ امید ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اور قرآن کی اس آیات پر عمل کریں گے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں دینے والا ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کی تمام تر ضروریات اللہ رب العزت پوری کرنے والا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کے دروازے پہ جائیں، کسی پیر فقیر کے دروازے پہ جا کر اس سے مانگتے پھریں۔ اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ سنتا ہے، اللہ سننے والا ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اور دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے مدد مانگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عظیم ٹاکس۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیات رکھنا چاہتا ہوں جس کا مفہوم، ترجمہ اور بیان مختصر سا آپ کے سامنے رکھوں گا، اور امید ہے آپ میری ویڈیو کو سنیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔
دوستو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایک وارننگ دی ہے، بتایا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جو لوگ ایمان لے آئے ہو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ کس آگ سے؟ وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایک احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کا جو سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا وہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنا بڑا عذاب، اور یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس آیات پر غور کرنے کی توفیق دے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے کیسے بچانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ ہم احادیث کے بغیر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکبرت قدامہ فی سبیل اللہ حرمہ علی النار، جس کے پاؤں اللہ کی راہ میں جاتے ہوئے غبار آلودہ ہوئے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اب جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جوش ولولہ لہر آتی ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں، آگے بڑھیں۔ نیکی کا کام کبھی بھی چھوٹا، کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ بجائے آپ راستے میں جا رہے ہیں، ایک کانٹا پڑا ہو وہ اٹھا کے آپ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ملنا ہے۔ اور نماز پڑھنا، نماز ایسی چیز ہے، نماز راحت نجات ہے، نماز کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرے بھائی نماز کو کبھی نہیں چھوڑیے گا۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہم اس نمونے پر اگر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور ہمیں اس پر چلنا بھی چاہیے، ہمیں خود ریسرچ کرنی چاہیے۔ جو بھائی پڑھے لکھے ہیں وہ تو خود ریسرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہمیں کہہ رہا ہے اور احادیث ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ میرے بھائی، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے۔ میرا آج کا موضوع صرف یہی ہے۔ امید ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اور قرآن کی اس آیات پر عمل کریں گے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں دینے والا ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کی تمام تر ضروریات اللہ رب العزت پوری کرنے والا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کے دروازے پہ جائیں، کسی پیر فقیر کے دروازے پہ جا کر اس سے مانگتے پھریں۔ اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ سنتا ہے، اللہ سننے والا ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اور دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے مدد مانگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔